بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہمارے ملک کا آزاد خیال اور سیکولر طبقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان معاشی مفادات اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد اسلامی ریاست کا قیام ہرگز نہیں تھا۔ یہ ایک سفید جھوٹ ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس نعرے کے خالق پروفیسر اصغر سودائی صاحب، جو 17 مئی 2008 کو فوت ہوئے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ایک ہندو طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ تم جو پاکستان پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ بغیر کسی گہری سوچ بچار کے اچانک، یعنی یوں لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں القاء کر دیا اور میری زبان سے نکلا جب اس نے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار میری زبان سے یہ کلمات نکلے تھے، اور اسی بنیاد پر پھر انہوں نے وہ اپنی مشہور زمانہ نظم لکھی تھی، جس کا ایک مصرع یہ تھا: پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نظم جو ہے پورے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ بچے اور مرد اور عورت کی زبان پہ تھی، اور یہ در حقیقت ایسا ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کلمات تھے جو پروفیسر صاحب کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ نے القاء کر دیے اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گئے۔ پروفیسر صاحب ایک علمی شخصیت تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، اور انہوں نے یہ جو نعرہ دیا اور پھر اس کی بنیاد پہ پوری ایک نظم لکھی، وہ پاکستان کے جو ہے وہ تعلیمی شعبوں کے اندر اور علمی لوگوں کے اندر جو ہے وہ خاصے مشہور ہیں۔ وہ لیکچرار، پروفیسر اور پرنسپل کے بعد ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے، اور پروفیسر صاحب کی علمی اور ادبی خدمات پہ وہ بہت سارے جو ہے وہ انعامات اور ایوارڈ اور شیلڈ وغیرہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ نیاز ایوارڈ اور تمغہ سیالکوٹ بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو ایک تو یہ حقیقت تھی کہ انہوں نے خود بیان کر دی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے نے گویا کہ پاکستان کی اساس اور بنیاد جو ہے اس کا تعین کر دیا تھا کہ یہ ریاست اسلام کے نظریے کی بنیاد پہ جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اور خود اس ریاست کے جو بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم قرآن کی بنیاد پہ ملت واحدہ ہیں۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے والے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہوتی ہے؟ اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ رشتہ، یہ لنگر، یہ چٹان اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پھر قائد اعظم صاحب کے ایک بڑے قریبی ساتھی ابو الہاشم خان، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن 1940 کی بات ہے کہ میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد کلکتہ میں قائد اعظم صاحب سے ملا، تو میں نے قائد اعظم سے یہ سوال کیا، یہ دریافت کیا کہ آپ کے ذہن میں مملکت پاکستان کا کیا تصور ہے؟ تو قائد اعظم نے میرے اس اہم سوال کا جواب صرف 2 لفظوں میں دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مملکت پاکستان کی شکل و صورت کا انحصار پاکستان کے مستقبل کے معماروں پر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے مزید بات کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا کہ پھر بھی آپ کے خیال میں اس کے انتظامی اور دستوری ڈھانچہ جو ہے وہ کس طرح کا ہوگا؟ تو قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ مملکت یقیناً اسلامی ہوگی۔ میرا ایمان ہے کہ قرآن کریم میں ہمارے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات موجود ہے جس میں کسی قسم کی ترمیم اور تنسیخ اور اصلاح کی گنجائش نہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب کرے، اور اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو اس کے نظریے سے ہم کنار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں صحیح جوش کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔